أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من ينيب فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ محترم معزز سامعین کرام، گزشتہ خطبے میں بھی انہی آیات مبارکہ کے حوالے سے کچھ باتیں گوش گزار کر رہا تھا کہ قیامت کے دن جب کفار اور مشرکین جہنم میں جلیں گے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جہنم کے دروغوں سے وہ چیخ چلا کے التجائیں کریں گے کہ ہمیں یہاں سے نکالا جائے، لیکن ان کی کوئی سنوائی نہیں ہوگی، حتیٰ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں تک فرما دیں گے وَاخْسَوْا فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونِ، یہیں رسوا رہو، ذلیل رہو، بات بھی نہ کرو، خاموش رہو۔ دھتکار دیں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ، ڈانٹ دیں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ، چپ رہو، باتیں نہ بناؤ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور ان کے اس جرم کا باعث کیا تھا؟ اس جرم کی وجہ سے وہ دائمی طور پر ہمیشہ کے لیے جہنم کی نظر ہوں گے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے فرمایا ہے کہ ذالکم بأنہ اذا دعی اللہ وحدہ کفرتم، کہ جب ایک اللہ وحدہ لا شریک کو بلایا جاتا تھا، ایک اللہ کی تمہیں دعوت دی جاتی تھی تو تم کفر کرتے تھے، انکار کرتے تھے، دعوت دینے والوں کا ٹھٹھا اور مذاق اڑاتے تھے، ان سے جھگڑتے تھے اور طرح طرح کی آوازیں ان کے خلاف اور منصوبے ان کے خلاف بناتے اور کستے تھے۔ یہ ہے اصل ان کا جرم، اور اس کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے متعدد مقامات پر اس سے خبردار دنیا میں ہی کر دی۔ سورۃ المائدہ میں ایک جگہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں اِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ۔ فرمایا جو شرک کرتے ہیں، مشرکانہ عقائد رکھتے ہیں یا شرکی اعمال کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان پر جنت کو حرام قرار دیا، جنت میں جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جنت میں جہیں جائیں گے تو کہاں جائیں گے؟ فرمایا مأواہ النار، ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔
جہنم جائیں، وہاں سے نکلیں گے نہیں، وما للظالمین من انصار، ان ظالموں کا کوئی معاون اور مددگار نہیں ہو۔ یعنی دو ٹوک الفاظ میں، غیر مبہم الفاظ میں، ایک جگہ نہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کئی جگہ اس حقیقت کا کو اجاگر فرمایا۔ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ، کہیں فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ شیئا، جو شرک کرے گا اللہ اس کو معاف نہیں کرے گا، باغی کو کوئی حکومت معاف نہیں کرتی، قاتل کو معافی مل جاتی ہے سزا کے بعد، بدکار کو سزا ملنے کے بعد معافی مل جاتی ہے، جیل سے رہائی مل جاتی ہے۔ جو حکومت کا حکمران کا باغی ہوتا ہے، بادشاہ کا باغی ہوتا ہے، بادشاہ اسے نہیں چھوڑتا، اس کے ذہن میں جو تکبر کا بھوت سمایا ہوا ہوتا ہے وہ نہ نکلے اور نہ وہ اس سزا سے بچے۔ مشرکین کی بھی یہی سزا ہے کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے خلاف بغاوت۔ اللہ اکبر، باقی تو نافرمانیاں ہیں ہی ہیں، لیکن یہ اللہ رب العزت کے خلاف بغاوت۔ اور ساتھ فرمایا فالحکم للہ، اللہ نے حکم فرما دیا، اللہ نے فیصلہ فرما دیا۔ وہ اللہ جو العلی الکبیر، جو سب سے بلند و بالا اور سب سے بڑا ہے، جو سب سے بلند و بالا اور سب سے بڑا ہے، باقی جتنے ہیں سب اس سے نیچے، اس سے کم تر ہیں۔ اس اعلیٰ کا اور اس کبیر کا فیصلہ ہو چکا، اب اس کے فیصلے کو کوئی چیلنج کرنے کا مجاز نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کئی مقام پر یہ بات ارشاد فرمائی۔ ایک جگہ اللہ فرماتے ہیں ذالک بأن اللہ هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، اللہ اکبر کبیرہ، کہ اللہ ذو الجلال والاکرام ہی حق، وہی معبود حق، وہی خالق حق۔ ذالک بأن اللہ هو الحق وَإِنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ، اور اللہ کے علاوہ جن کو بھی پکارتے ہیں، جو بھی ہے، فرشتے ہوں، انبیاء ہوں، صلحاء ہوں، جن ہوں، انسان ہوں، درخت ہوں، زندہ ہوں یا مردہ ہوں، جو بھی جن کو بھی پکارتے، فرشتوں کو پکارنے والے کیا نہیں تھے؟ ان کو اللہ کی بیٹیاں کہنے والے تھے، عیسیٰ علیہ السلام کو پکارنے والے تھے، اب بھی ہیں، بلکہ وہ بھی ہیں جو دو خالق مانتے ہیں، ایک خالق خیر اور ایک خالق شر، دو خالق مانتے ہیں، ایک خالق نہیں مانتے۔ وہ شر سے پناہ لینے کے لیے خالق شر کو پکارتے ہیں، خیر مانگنے کے لیے خالق خیر کو مانگتے ہیں۔ انسان کی برائیوں کی کوئی انتہا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنَّمَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ، حق صرف اللہ ہے، اللہ کے علاوہ جو ہے وہ سب باطل ہے، کسی کو بھی پکارے وہ باطل ہے۔ فرمایا وَأَنَّ اللَّهُ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ، اللہ ہی سب سے بلند و بالا اور سب سے بڑا ہے، وہی سب سے بڑا ہے، وہی بلند و بالا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک جگہ اللہ ذو الجلال ارشاد فرماتے ہیں سورۃ سبا میں قُلِ الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ، فرمایا جن کو تم اللہ کے علاوہ اپنا معبود بناتے ہو، جن کی پرستش کرتے ہو، مجھ سے سن لو لا یملکون مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض، وہ زمین و آسمان کا ایک میں سے کسی چیز کے ایک ذرے کے بھی مالک نہیں۔ اللہ اکبر کبیر۔ تم کہتے ہو کہ ہماری قسمتیں وہ سنوارتے ہیں، ہمیں سب کچھ وہاں سے ملتا ہے،
ہمیں دینے والے وہ ہیں، ہماری بگڑیاں بنانے اور سنوارنے والے وہ ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں لا یملکون مثقال ذرہ، ایک ذرہ کے برابر وہ کسی چیز کے مالک نہیں ہے، فی السماوات ولا فی الارض، نہ آسمانوں میں نہ زمین، وما لہم فیہما من شرک، اور نہ ہی ان کی کوئی شراکت داری ہے، سانجھ پورا ہے اللہ وحدہ لا شریک۔ فرمایا وما لہم منہم من ظہیر، ان میں سے کوئی بھی کسی کا کوئی مددگار نہیں ہے، معاون نہیں ہے۔ یہ ہماری بھول ہے کہ ہمیں یہاں سے مل رہا ہے، یہاں سے ہماری حاجت پوری ہو رہی ہے، یہ حاجت پوری ہو رہی ہے، یہ امتحان ہے سب کچھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے۔ ہاں، سب کچھ پورا کرنے والا اللہ وحدہ لا شریک۔ یہ جو ہماری یہاں سے حاجتیں پوری ہو رہی ہے، جس کے بارے میں ہم غلط فہمی میں شکار ہوتے ہیں، یہ امتحان کے طور پر ہے، کیونکہ ہر چیز کا اختیار، ہر چیز کا مالک وہ اللہ ہے۔ جب اس کو ہم سمجھتے ہیں، کسی کو ہم سمجھتے ہیں کہ اس سے ہماری حاجتیں پوری ہوتی ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کسی چیز کا مالک بھی ہے، وہ کسی چیز کا مالک بھی ہے، اس کے ہاتھ میں بہت کچھ کشادگی ہے، وہ جو چاہتا ہے، جس کو دینا چاہتا ہے دے دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے محروم کر دیتا ہے، وہ اس کے بارے میں یہ تصور رکھتا ہے، حالانکہ یہ تصور صرف اللہ وحدہ لا شریک کے بارے میں ہے کہ ہر چیز کا مالک اللہ ہے۔ سورۃ فاتحہ سے لے کر سورۃ ناس تک، فاتحہ میں بھی آپ پڑھتے ہیں مالک یوم الدین، قل اعوذ برب الناس مالک الناس، لوگوں کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے۔ قرآن نے ابتدا میں بھی انتہا میں بھی یہ بات سمجھائی، اور قرآن سارا بھرا ہوا ہے اسی مسئلے پر۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء، دینے والا وہ ہے، مالک الملک وہ ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہاں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وما لہم منہم من ظہیر، ان کا کوئی مددگار معاون نہیں ہے۔ یہ غلط سمجھتے ہیں یہ ہمارے یہ معاون ہیں۔ فرمایا ولا تنفع الشفاعۃ عندہ الا لمن اذن لہ، اس کے نزدیک کسی کی شفاعت کارگر نہیں ہوتی الا یہ کہ وہ کسی کو سفارش کی اجازت دے دے، کسی کی اجازت دے دے۔ حتی اذا فزع عن قلوبہم، انسان تو انسان، جن تو جن، فرشتوں کا حال یہ ہے، جو مقرب ترین فرشتے، ان کا عالم یہ ہے کہ وہ اللہ ذو الجلال کی آواز سن کے کانپ اٹھتے ہیں، تھر تھرا اٹھتے ہیں، گھبرا جاتے ہیں، خوف میں آ جاتے ہیں۔ پھر جب اذا فزع عن قلوبہم، جب ان کے دلوں سے خوف تھوڑا سا کم ہوتا ہے، قالوا ماذا قال ربکم، وہ آپس میں اوپر سے فرشتوں سے کہتے ہیں اللہ رب العزت نے کیا فرمایا ہے۔ کتنا خوف ہے ان کو، فرشتوں کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے، وہ کہتے ہیں ماذا قال ربکم، اللہ رب العزت نے کیا فرمایا ہے؟ قالوا الحق وهو العلی الکبیر، وہی بات جو یہاں فرمائی، وہ اوپرلے فرشتے کہتے ہیں اللہ نے حق کہا ہے، جو بات کہی ہے وہ سب سچ ہے، حق ہے، وہی حق، اللہ کی ہر بات حق ہے۔ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ، اور وہی علی ہے، بلند و بالا ہے ہر لحاظ سے، اپنی ذات کے اعتبار سے بھی، اپنی صفات کے اعتبار سے۔ یہاں علی جس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفت استعمال ہوئی، اعلیٰ بھی اسی طرح اللہ کی صفت ہے۔ سبحان ربی الاعلیٰ، آپ پڑھتے ہیں سبح اسم ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، رکوع میں پڑھتے ہیں نا، سجدے میں۔ قرآن میں کیا سبح اسم ربک الاعلیٰ، یہ اعلیٰ بھی اسی معنی میں ہے، اسی معنی میں متعال بھی ہے۔ قرآن مجید ہی میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب سے بلند بالا ہے، سب سے ہر مرتبے کے ہر لحاظ سے، اپنی شان کے اعتبار سے، اپنے مقام اور مرتبے کے اعتبار سے، اپنی صفات کے اعتبار سے، اپنی ذات کے لحاظ سے سب سے بلند بالا ہے۔ کوئی نہیں
نہیں اللہ اکبر کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کما حق ہو ثنا بھی کر سکے. اللہ انسانوں کی ثنا حمد سے بلند والا ہے. اللہ کو انسانوں کی ثنا اور حمد کی لوڑ نہیں ہے، ضرورت نہیں ہے. اگر ہم کرتے ہیں، انسان کرتا ہے تو اس میں انسان کا فائدہ ہے، اللہ ذو الجلال والاکرام کا کوئی فائدہ نہیں ہے. یہ یہاں کے دنیا کے حکمران ہیں کہ ان کے نعرے نہ لگائے جائیں تو ہمارے حکمران ناراض ہو جاتے ہیں کہ ہمارے آنے پر جناب ہمارا کوئی نعرہ نہیں لگایا. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس قسم کی عادات سے بالکل بے نیاز ہے. یہ اعلیٰ اللہ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو پوری کائنات میں سب سے زیادہ عابد الناس، سب سے زیادہ اللہ کی حمد و ثنا کرنے والے، جن کا نام نامی ہی احمد ہے، بہت زیادہ حمد کہنے والا، یعنی اپنے اسم مبارک ہی سے پتہ چلتا ہے کہ سب سے زیادہ تعریف اللہ کی کرنے والے اور ثنا کرنے والے حضرت محمد رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن ایک دعا کے الفاظ جو دعا نبی علیہ السلام کبھی سجدے میں پڑھتے تھے، جس طرح کہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ یہی دعا قنوت میں، وتروں کی قنوت میں بھی پڑھتے تھے. اور اس دعا کے صرف ایک لفظ دیکھیے جس میں اللہ ذو الجلال سے عرض کرتے ہیں وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ لَا أُحْصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ. اللہ اکبر کبیرا. اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک وبمعافاتک من عقوبتک وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ لَا أُحْصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ. سجدے میں پڑھو کہ اے اللہ میں پناہ چاہتا ہوں تیری پناہ چاہتا ہوں کس بات سے کہ میں تیری ثنا نہیں کر سکتا، تیری تعریف کما حقوں نہیں کر سکتا، جتنی بھی کی ہے تیری تعریف کا حق ادا نہیں ہو سکتا. انت کما اثنیت علی نفسک، تو اسی طرح ہے جس طرح اپنی تعریف تو نے خود کی ہے. جس طرح مولا کریم اپنی تعریف آپ نے خود اپنی کی ہے، آپ اسی کے لائق. میں تیری تعریف کا حق ادا نہیں کر سکتا. جب اللہ کے پیارے پیغمبر جو سب سے زیادہ عبادت کرنے والے ہیں پوری انسانیت میں اور پورے جنوں میں اور پورے فرشتوں میں، وہ اللہ ذو الجلال والاکرام سے یہ عرض کرے تو بھلا تصور ہو سکتا ہے کہ اس علی الاعلیٰ کی ذات کی تعریف کما حقوں کو کر سکے؟ نہیں کر سکتا. اس لیے وہ اعلیٰ ہے، وہ علی ہے، وہ متعال ہے، وہ بلند بالا ہے، ہر ایک کی تعریف سے بھی اور ہر ایک ذات سے بھی. اللہ اکبر کبیر. یہی وجہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کئی جگہ یہ بات ارشاد فرمائی ہے تعالی اللہ عما یشرکون. اب ذرا سمجھنے کی کوشش کریے. کہیں فرمایا سبحانہ و تعالی عما یشرکون، کہیں فرمایا سبحانہ و تعالی عما یصفون. مشرک تھے نا جو اللہ ذو الجلال والاکرام کی صفتیں بیان کرتے تھے، جو اللہ کے بارے میں سمجھتے تھے اللہ خالق ہے، اللہ مالک ہے، اللہ رازق ہے، اللہ مدبر الامور ہے، وہ یہ سمجھتے تھے. لیکن اس کے باوجود وہ اللہ کے ساتھ اپنے معبودوں کو اللہ کا شریک بھی بناتے تھے. یہ جو تلبیہ ہم لبیک پڑھتے ہیں حاجی اور عمرہ کرنے والا، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، وہ ساتھ کیا کرتے تھے؟ اللہ شریکا ہوا تملک ہوا مالک. ہاں
جن کو تو نے اپنا شریک بنایا ہے. معاذ اللہ ثم استغفر. وہ سمجھتے تھے کہ ان ہمارے داتاؤں کو، لات کو، عزا کو، معبود کو اللہ نے اپنا شریک بنا رکھا ہے. معاذ اللہ ثم استغفر. ان کو بڑے اختیارات دے رکھے ہیں. وہ کہتے تھے عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا تو بیٹا ہے. وہ کہتے تھے عزیر علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے. وہ کہتے تھے فرشتے اللہ کی بیٹی ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ فرماتے ہیں تعالی اللہ عما یشرکون، سبحانہ و تعالی عما یشرکون، سبحانہ و تعالی عما یصفون. جو اللہ کی یہ صفتیں بیان کرتے ہیں اللہ ان سے بہت بلند بالا ہے. جو یہ اللہ کے بارے میں تصور رکھتے ہیں، اللہ کے بارے میں یہ تصور رکھتے ہیں، یہ خیال رکھتے ہیں، یہ باتیں کرتے ہیں کہ اللہ کا شریک ہے، اللہ کا شریک ہے، اللہ نے اختیارات دے رکھے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی بات رد نہیں کرتا. اللہ فرماتے ہیں اللہ ان سے بلند بالا ہے. اللہ ان کے خیالات سے، ان کے تصورات سے، ان کے اس عقیدے سے تعالی بہت بلند ہے. یہ تو بہت نیچے پڑے ہیں. ابھی وہ ہے یہ تو انسانوں سے، مخلوق سے ہی باہر اوپر نہیں نکل سکے. کسی اور کو کیا سمجھیں گے؟ آپ سمجھے ایک جگہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربہم یعدلون. عجیب لوگ ہیں کہ یہ بات مانتے ہیں کہ آسمانوں کا پیدا کرنے والا اللہ ہے، زمین کا پیدا کرنے والا اللہ ہے، رات لانے والا اللہ ہے، دن لانے والا اللہ ہے. یہ مانتے ہیں. میں کیا عرض کروں؟ یہ کافر مانتے تھے، مشرک مانتے تھے کہ چاند سورج لانے والا، رات دن لانے والا اللہ ہے. ہمارے مولویوں نے پتا کیا لکھا ہے بعد میں کہ سورج اس وقت تک طلوع نہیں ہوتا جب تک شیخ عبد القادر جیلانی سے اجازت نہیں لے لیتا. انا للہ و انا الیہ راجعون. جب تک شیخ سے اجازت نہیں لیتا سورج طلوع نہیں ہوتا. بتلائیے اکفارکم خیر من اولئکم ام لکم براءۃ فی الزبر. تمہارے یہ مسلمان اور کافروں سے مختلف ہے کیا ان کے پاس کوئی پروانہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا ہے کہ یہ تمہارا عقیدہ درست ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. وہ تو کہیں کہ آسمان اور زمین، چاند اور سورج سب کچھ کرنے والا اللہ ہے، وہ پھر بھی مشرک. ہم کہیں کہ جناب سورج شیخ کے اجازت کے بغیر نکلتا نہیں، ہم پھر بھی مسلمان. ہمارے اسلام میں اور ایمان میں کوئی فرق ہی نہیں آتا. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں یہ ماننے کے باوجود ثم الذین کفروا بربہم یعدلون. پھر بھی یہ کافر اللہ کا کے برابر دوسروں کو مانتے ہیں، برابری کرتے ہیں. ایک جگہ اللہ فرماتے ہیں والذین لا یؤمنون بالآخرۃ وهم بربہم یعدلون. جو آخرت کو نہیں مانتے وہی حقیقتاً کیا کرتے ہیں؟ اللہ کے برابر ان لوگوں کو برابر کرتے ہیں. اللہ کے ہم برابری دیتے ہیں ان مخلوق کو. وَهُمْ بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ. یہ برابری کیا تھی؟ مشرکین تو یہ نہیں کہتے تھے کہ اللہ کے علاوہ لات مراد اللہ خالق ہے، نہیں کہتے تھے. وہ نہیں کہتے تھے کہ بارشیں برسانے والا اللہ کے علاوہ لات اللہ ہے. وہ نہیں کہتے تھے کہ اولاد دینے والا لات اللہ ہے. وہ نہیں کہتے تھے کہ مدبر الامور یہ ہے ہمارے ہیں. میں یدبر الامر فسیقولون اللہ. سورہ یونس پڑھ کے دیکھیں. لیکن ادھر کیا ہے کہ کار عالم کا مدبر بھی ہے عبد القادر، کہ تدبیر کرنے والا شیخ عبد القادر ہے، کاموں کی تدبیر کرنے والا شیخ عبد القادر ہے. مدبر الامور کون ہے؟ تقدیر لکھنے والا لکھوانے والا کون ہے؟
تقدیر کے فیصلے کس کے ہاتھ میں ہیں؟ اللہ کے ہاتھ میں. لیکن ہم نے تو دوسروں کو بھی بنا لیا کہ وہ بھی ان کے ہاتھ میں بھی تقدیر. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ ہے ایک عدل، برابری. اللہ دینے والے ہیں تو یہ بھی دینے والے ہیں. اللہ ذو الجلال دیکھنے والے ہیں تو یہ بھی دیکھنے والے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. ایک مولوی صاحب لکھتے ہیں، میں کیا عرض کروں، دکھ کی بات ہے کہ پیر صاحب مرید کے ہر وقت قریب ہوتے ہیں، ہر وقت دیکھتے ہیں اپنے مریدوں کو. ہر وقت کسی کو دیکھنے والا کون ہے؟ وہ عرش پر ہے، ہر ایک کو دیکھ رہا ہے. کوئی چیز بھی اللہ فرماتے ہیں کہ میرے علم سے خارج نہیں ہے. حتیٰ کہ بارش کے قطرات اور حتیٰ کہ درختوں کے گرنے والے پتے ان سے بھی میں واقف ہوں. یہاں کیا ہے کہ جناب پیر صاحب کی نگاہوں میں مرید ہر وقت رہتا ہے، یہ بھی دیکھتا ہے. یہ ہے ایک برابری. پیر صاحب بھی دیکھتے ہیں. ہمیں یہاں سب کچھ ملتا ہے، ہمیں یہاں سب کچھ ملتا ہے. بلکہ ایک نے تو کہا ہے سارے داتاؤں کا داتا ہے ہمارا داتا. ہمارا داتا جو ہے وہ سارے اور بھی داتا ہیں، داتا اور بھی ہیں، لیکن ہمارا داتا سارے داتاؤں سے بڑا داتا ہے. تیری خیرات پہ ہوتا ہے گزارا داتا، تیری خیرات پہ ہوتا ہے گزارا. اور اسی وجہ سے کیا کہیں گے؟ بندہ پرور، بندہ نواز. لغت میں معنی تو نکال کے دیکھیں گے کیا معنی ہے بندہ پروری اور بندہ نوازی کا. یہ بندہ پروری کس کا کام ہے؟ اللہ کا. بندے پر نوازش کس کی ہے؟ اللہ کی. بندے پر کسی کوئی نوازش نہیں، اللہ کی نوازشات، اللہ کے انعامات ہیں، اللہ کی نعمتیں ہیں. وما بکم من نعمت فمن اللہ. اب سچا کون ہے؟ اللہ فرماتا ہے وما بکم من نعمت فمن اللہ. جو بھی نعمت ہے وہ اللہ کی طرف سے. ہم کہتے ہیں نہیں، یہ ہے حضرت صاحب ہے، بندہ پرور یہ ہے، بندہ نواز یہ ہے. انا للہ و انا الیہ. یہ ہے وہم بربہم یعدلون. یہ مانتے بھی ہیں کہ آسمانوں کو پیدا کرنے والا ایک ہے، زمینوں کو پیدا کرنے والا ایک ہے، بارشیں برسانے والا ایک ہے، درختوں کو پھل دینے والا، زمینوں سے فصلوں کو اگانے والا وہ کون ہے؟ ایک ہے. یہ مانتے ہیں، لیکن پھر بھی اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہیں. اللہ کے ساتھ اللہ جیسا دوسروں کو بھی مانتے ہیں. یہ ہے اصل جرم، جس جرم کی وجہ سے اللہ نے یہاں فرمایا کہ اذا دعی اللہ وحدہ کفرتم. جب ایک اللہ کو بلایا جاتا تھا تو تم کفر کرتے تھے. اللہ اکبر کبیر، اللہ اکبر کبیر. دور و نزدیک سننے والا. آپ دیکھیں حضرت شعیب علیہ السلام ہے، شعیب علیہ السلام نے قوم کو سمجھایا ڈنڈی نہ مارو، کم نہ کرو، اشیاء میں ملاوٹ نہ کرو. روکا شعیب علیہ السلام. اللہ اکبر. روکنے کے باوجود کیا فرماتے ہیں؟ وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيظ. میں نے جو بات کہنی تھی کہہ دی. میں تمہارا نگران نہیں ہوں، تمہارے اعمال کو دیکھنے والا نہیں ہوں. تم کیا کرتے ہو؟ میرے دل میں تمہیں سمجھانا تھا، بتلانا تھا، منع کرنا تھا اس غلط کام سے. لیکن مَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيظ. میں تمہارا نگران نہیں ہوں، تم میری نگرانی میں نہیں ہو. تم جب کاروبار کرتے ہو اپنی منمانی کرتے ہو تو پھر کوئی پرواہ نہیں کرتے. حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ جب شہید ہوتے احادیث اور تاریخ کی کتابوں میں یہ بات موجود ہے کہ شہید ہوتے وقت وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ایک بات عرض کرتے ہیں. اس سے سمجھیے کہ صحابہ کا عقیدہ کیا تھا. وہ کیا عرض کرتے ہیں؟ اللہم انی لا اجد من یبلغ رسولک منی السلام. اے اللہ، میں نہیں سمجھتا کہ یہ جتنے ہیں کوئی ان میں سے میرا سلام تمہیں پہنچائے گا.
اللہ اپنے تیرے رسول کو پہنچائے گا میرا سلام، میرا سلام تیرے رسول کو کوئی نہیں پہنچانے والا، یہ تو سب میرے در پہ آدھار ہے، قتل کے لیے بالکل آمادہ اور تیار ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ فبلغھو، اے اللہ تو ہی میرے نبی کو سلام پہنچا دے۔ نبی سننے والے خود نہیں ہیں، یہ نہیں کہ نبی یا رسول اللہ سلام علیکہ، آپ سلام سنتے ہیں، آپ بھی یہاں موجود ہیں، ہے نا؟ پڑھنے والے پڑھتے ہیں نا جمعے کے بعد، آپ بھی ہیں یہاں موجود، سلام پڑھا جا رہا ہے کہ آپ موجود ہیں۔ اور صحابی رسول کہتے ہیں کہ یہاں سننے والا اللہ تیرے علاوہ کوئی نہیں ہے، تیرے نبی کو درود میرا سلام پہنچانے والا کوئی نہیں ہے، یا اللہ میرا سلام آپ میرے نبی کو پہنچا دیں۔ حضرت عاصم بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شہید ہونے لگتے ہیں، آخری لمحات پر ہیں، وہ بھی اللہ سے اللہ عرض کرتے اللہم بلغ عنا رسولک، اے اللہ ہماری یہ ساری حالت اپنے رسول کو بتلا دے، ہمارے ساتھ جو بیت رہی ہے، جو گزر رہی ہے، ہمارے خلاف جو اقدام ہو رہا ہے، یا اللہ ہمارے رسول کو اس کی خبر دے دے۔ خبریں دینے والا، جاننے والا، سننے والا وہ کون ہے؟ اللہ ہے، کوئی اور نہیں ہے۔ صحابہ یہ عقیدہ ہے، ہمارے کیا عقیدے ہیں؟ اللہ یہ ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ ہے کہ اللہ کی جو صفات ہے، اللہ کے جو اختیارات ہیں، وہ صفات اور وہ اختیارات دوسروں میں بانٹنا یہ اللہ کے ساتھ برابری کے مترادف ہے، اور اسی کو اللہ جلال نے فرمایا ہے کہ یہ کیا کرتے ہیں، وَهُمْ بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ، یہ ماننے کے باوجود بھی اللہ کے ساتھ برابری کی باتیں کرتے ہیں۔ اور برابری کے علاوہ علی، یہ جو لفظ ہے وہ العلی الاعلی، سب سے اعلیٰ، ایک ہے صفات کے اعتبار سے، ایک ہے ذات کے اعتبار سے۔ ذات کے اعتبار سے بھی اللہ سب سے اوپر ہے، ذات کے اعتبار سے بھی اللہ سب سے اوپر ہے۔ سورت کی ابتدا میں بڑی تفصیل سے 2-3 خطبات میں ذکر کر چکا ہوں کہ اللہ ذو الجلال کا عرش ہے، اللہ ذو الجلال کا عرش ہے، اور اللہ عرش کے اوپر ہے۔ عرش سب سے بڑی مخلوق ہے، عرش کے نیچے ساری مخلوق ہے، اور عرش نے ہر ساری 7 آسمانوں کو اور ساری 7 زمینوں کو اس طرح سایہ دے رکھا ہے۔ عرش سب سے بڑی مخلوق ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اللہ اس عرش کے اوپر ثم استوى علی العرش، الرحمن علی العرش استوى۔ سورۃ الرحمن پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے؟ الرحمن علی العرش استوى، رحمان وہ ہے جو عرش پر مستوی ہے، سب نیچے ہے، اوپر کون ہے؟ وہ اللہ وحدہ لا شریک۔ یہ نہیں کہ اللہ ہر جگہ ہے، اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے۔ وہ جیسے حضرت صاحب پیروں کے بارے میں، پیر بھی ہر جگہ دیکھتے ہیں۔ اگر اللہ ذو الجلال ہر جگہ ہے اور ہر جگہ دیکھتے ہیں تو اس میں اللہ کا کمال کیا ہے؟ جو جہاں بیٹھا ہے دیکھتا ہے، میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، میرا کیا کمال ہے؟ کمال تو یہ ہے کہ اللہ آسمانوں سے بھی اوپر، عرش سے بھی اوپر ہے، اور سب کچھ دیکھ رہا ہے، سب کچھ سن رہا ہے۔ نہ کوئی چیز، یہ چیزیں حائل ہوتی ہے اس کی سماعت سے، اور نہ اس کی نگاہوں سے یہ چیز چھپتی ہے۔ اتنا اعلیٰ بلند مرتبے پر ہونے کے باوجود، اتنا اونچا ہونے کے باوجود، اتنی بلندی پر سرفراز ہونے کے باوجود، کوئی چیز نہ اس کی نگاہوں سے چھپی ہوئی ہے، نہ کوئی آواز اس کے سماعت سے جو ہے نا وہ غائب ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حدیث میں قرآن مجید بڑھا ہوا ہے اس موضوع پر۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ، بنو قریظہ یہودیوں کا قبیلہ تھا۔ صرف ایک بات یاد کریں، بنو قریظہ ان کا معاہدہ تھا سعد بن معاذ کے قبیلے سے،
انہوں نے بدعہدی کی تھی نبی علیہ السلام کے ساتھ. نبی علیہ السلام نے ان کا محاصرہ کیا. احزاب کے بعد، غزوہ احزاب کے بعد محاصرہ کیا. وہ پریشان ہوئے. بلاخر انہوں نے کہا کہ سعد بن معاذ ہمارا جو فیصلہ کر دے ہمیں منظور ہے. نبی علیہ السلام پر فیصلے پر راضی نہ ہوئے. کہنے لگے سعد بن معاذ فیصلہ جو ہمارے بارے میں کر دے ہمیں قبول. سعد بلائے گئے، بیمار تھے. حضرت سعد بیمار تھے، بلائے گئے، آئے. ہاں بھائی سعد فیصلہ کرو ان کے بارے میں. انہوں نے بتلایا کہ جی ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ سعد فیصلہ کریں. حضرت سعد فرمانے لگے میرا تو یہ فیصلہ ہے کہ ان کے جتنے جنگجو بڑے ہیں ان سب کو قتل کرو، سب کی گردنیں اڑا دو، اور جتنے بچے اور عورتیں ہیں ان سب کو غلام بنا لو. سعد بن معاذ نے یہ فیصلہ دیا اور وہ پریشان ہو گئے. یہودی سارے پریشان ہو گئے کہ ہم نے منصف منتخب کیا اور ہمارے خلاف وہ فیصلہ دیا جس کی ہمیں کوئی توقع ہی نہیں تھی صاحب پر. لیکن اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ اللہ اکبر کبیرہ. صحیح بخاری میں فرمایا لقد حکمت فیہم بحکم الملک. سعد تو نے وہی فیصلہ کیا ہے جو اللہ بادشاہ نے فیصلہ کیا ہے. وہ کون؟ من فوق سبع سماوات، وہ مالک جو ساتوں آسمانوں کے اوپر ہے، جو 7 آسمانوں کے اوپر بادشاہ ہے، اللہ ہے. اس کا بھی یہی فیصلہ ہے. ساتھ جو تو نے فیصلہ کیا ہے. نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ اللہ کہا ہے فوق سبع سماوات، اللہ آسمانوں کے اوپر ہے. سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہی نبی علیہ السلام نے یہی بات فرمائی. تو اس لفظ سے جہاں یہ پتا چلتا ہے کہ اللہ اپنے مرتبے کے اعتبار سے، اپنے مقام کے اعتبار سے، اپنی صفات کے اعتبار سے سب سے بلند و بالا ہے، اسی طرح اپنی ذات کے اعتبار سے بھی سب سے بلند و بالا ہے. نہ اللہ کی ذات کے اعتبار سے کوئی اللہ کے برابر ہے، نہ اللہ کی کسی صفت کے حوالے سے کوئی اللہ ذو الجلال کے برابر ہے. جس طرح کے مشرکین کہتے تھے وَهُمْ بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ، کہ وہ اللہ ذو الجلال کے ساتھ برابری کرتے تھے، ذات میں بھی شریک بناتے تھے اور معاذ اللہ صفات میں بھی شریک بناتے تھے. اللہ ان گمراہیوں سے ہمیں بچائے. آگے اللہ نے فرمایا ہے صرف یہی نہیں، فَالْحُكْمُ لِلَّهِ الْعَلِيِّ الْكَبِيرِ. یہ حکم کس کا ہے؟ یہ سب سے اوپر جو ہے اس کا حکم ہے، اور جو سب سے بڑا ہے اس کا حکم ہے. اب جو سب سے اوپر ہے اس کا حکم ٹل نہیں سکتا، جو سب سے بڑا ہے اس کے حکم کی مخالفت ہو نہیں سکتی. یہ اللہ کی صفت کبیر کے تقاضے کیا ہیں یہ اللہ نے چاہا تو آئندہ خطبے میں عرض کرنے کی کوشش کروں گا. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.